چھوڑا ہوا ہے اور اس کو ہم استعمال کر کے وہاں پہ پارک بنائیں گے، تھیم پارک بنائیں گے، اور جو کہ قدرتی حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے کسی اور شہر کا رخ لوگ نہیں کریں گے، اور ہر چیز ان کو اسی پروجیکٹ میں میسر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمیں آج عزت بخشی۔ میں پروجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ چیئرمین صاحب آتے تو اس کو فردر ڈیلیبریٹلی اور بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کی تقریب کا کچھ آغاز اس طرح سے ہوگا، جو سیکوینس ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اس سے میرے انٹروڈکٹری نوٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ٹاؤن پلانر ہیں وہ آپ کو ایک ڈیٹیل بریفنگ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہم مہمان گرامی میں سے کچھ لوگوں کو انوائٹ کریں گے اپنے خیالات کا آزاد کرنے کے لیے، اور آخر میں چیئرمین صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنے کنکلوڈنگ جو ہے وہ ریمارک پاس کریں اور اپنے خیالات کا اس پروجیکٹ کے بارے میں خیال بھی کریں، اور جو ان کے ذہن میں فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کریں، اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو جو ہے وہ لنچ تو نہیں، ابھی تو آلموسٹ سفر کا ٹائم ہو گیا تو ہم انشاءاللہ آپ کو کھانا کھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ابھی تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حکیم محمد راشد عزیز صاحب۔ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں ویلے لوگ ہیں، ویلے لوگوں کو سمجھ گئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، صدق الله العظيم۔
जज़ाक अल्लाह टीचर। अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया था उसमें एक अमेंडमेंट है, वो ये है कि अभी हम टाउन प्लानर की जो ब्रीफिंग है उसको हम कट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और आपको हमने बड़ा एक लंबा रन दिया है तो मेरे ख्याल में आप करते हुए भी हैं। तो हम स्टेट में मैं शुरू करता हूँ। हमारे जो लैंड प्रोवाइडर थे जिन्होंने हमारी बिस्मिल्लाह यहाँ पे पढ़ाई थी और उन्होंने सबसे पहले हमें ज़मीन लेके दी थी यहाँ पे, और उसके बाद हम फिर यहाँ पे हमने सिलसिला ये शुरू किया और हम हर तरफ फैलते गए और आज आपने विटनेस किया कि माशाल्लाह हम खैर, और ये जो 6 मौजे मैंने बताया उसके पूरे अर्ज में हम फैल चुके हैं। तो मैं आपकी तालीम में दावत दूँगा मलक मेहरबान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ आज इस पंडाल में कि आप लोगों ने आज घूम फिर के सारा देख ही लिया है कि ये हकीकत में ही एक बड़ा शहर बनने जा रहा है। और दूसरे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त और भी तो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। आवाज़ सुने कुछ लोग ना नहा के नहीं आए। थोड़ा सा हमारा जनरेटर जो है ना वो काइंडली ट्रिप कर गया, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस दूसरा स्टार्ट होने लगा तो 2 मिनट में इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे। हेलो टॉफी वाले, देखो नहा के आए, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ। सर ये आपकी यादमें मौजूद है, आप फ्रेंड के टाइम के आपका ख्याल रखिए, बाजारों को मेरे चलते शॉर्ट में कोई वेट करते रहो। चले भाई जल्दी देखें।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں اپنے یہاں پہ جتنے گاؤں والوں کے جتنے اہل علاقہ کے لوگ ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اتنی بڑی زمین جب کہ علاقے کے لوگوں کا تعاون نہ ہو، ان کا پیار محبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو اتنی بڑی زمین اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے. بالخصوص اس میں کرنل میرا بخش صاحب ہیں اور دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. چوئی صاحب نے بھی اسپیچ کرنی اور دوستوں نے بھی بہت شکریہ سب کا. جی ملک صاحب بہت شکریہ، اور آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ہمیں یاد ہوتی ہے. تھوڑی جی سکرین آن اب میں جس شخص کو بلانے جا رہا ہوں یہ ویری ویل نون پرسنالٹی ہیں، آپ سب کی حاضر عزیز پرسنالٹی ہیں، سید تنویر حسین شاہ صاحب. میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ نے کیا کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کرنل صاحب، جناب چیئرمین فیصل ٹاؤن چوکی عبد المجید صاحب، ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن زہیر مجید صاحب، ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن خان سیم صاحب، اور یہاں پہ موجود تمام ریئل اسٹیٹ برادری خواتین و حضرات صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ جس طرح چوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، تو آج آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ خود بھی دیکھا. ہم اس جگہ پہ تقریباً تیسری دفعہ آئے ہیں اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں آ کے سرپرائز ہوتے ہیں کہ ہر طرف ہمیں اپنی نئی جو زمین ہے اس میں کھڈے لگے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے اندر یہ جو چوئی صاحب نے یہاں پہ قدم رکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ E11 سے میں چوئی صاحب کے ساتھ منسلک ہوا تو وہاں پہ جو ملٹی ہے وہ قدرے یہ باتیں میں پہلے کافی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں میجارٹی بہت بڑا نمبر جو ہے وہ نئے لوگوں کا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں E11 کے حوالے سے. تو جب E11 کا نیا آغاز ہوا تو ہم پولیس فاؤنڈیشن میں کام کرتے تھے اور ملٹی سوسائٹی کے پاس اپنا E11C کا پوزیشن نہیں تھا، جبکہ جو پولیس فاؤنڈیشن ہے اس کے پاس کچھ قدرے پوزیشن تھا، اور ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کرتے تھے کہ پولیس فاؤنڈیشن جو ہے یہ منسٹری آف انٹیریئر کے اندر ایک ادارہ ہے اور سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. جبکہ اس کے بدلے میں جو ملٹی سوسائٹی ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، پتہ نہیں وہ قبضہ کلیئر کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. تو یہ پھر وقت ایسا چلتا گیا کہ لوگ پولیس فاؤنڈیشن میں ہم پلاٹ لے کے دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے جا کے دیکھنا کہ لوکیشن تو ملٹی کی زیادہ اچھی ہے تو انہوں نے چوری چھپے بھی ہم سے ملٹی میں پلاٹ لینے. اور پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ لوگ تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں پولیس فاؤنڈیشن کا، لوگ جا کے ملٹی میں لیتے ہیں، تو ہم نے بھی کام شروع کیا. تو ایک وقت ایسا تھا کہ ملٹی کے اندر جو لال کا پلاٹ ہے اس کی پرائس تھی تقریباً 28 سے 30 لاکھ، جبکہ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر وہی پلاٹ 5 ملین سے بھی اوپر کا تھا. لیکن بہت تھوڑے وقت کے اندر، جس طرح آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیصل ہل سے بہت تھوڑے وقت کے اندر نہ صرف اس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہوئی بلکہ آج وہاں پہ ڈیوٹی آباد ہے بہت تھوڑے ٹائم میں. اسی طرح E11 نے بھی بہت تھوڑے ٹائم کے اندر چوئی صاحب نے اس جگہ کا نہ صرف پوزیشن کلیئر کیا بلکہ اس جگہ کو پولیس فاؤنڈیشن سے کئی گنا اوپر والے لیول پہ ڈیولپ کیا. اور یہ جو فرق تھا 30 لاکھ اور 50 لاکھ والا، یہ امیڈیٹلی بدل گیا.
جو ملٹی کے اندر پلاٹ تھا وہ 70 لاکھ کو چلا گیا, اور جو پولیس فاؤنڈیشن کا تھا, بلکہ یہاں پہ ہمارے نان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, تو یہ پولیس فاؤنڈیشن میں ماشاءاللہ ڈائریکٹر تھے. تو ان والا پلاٹ جو ہے یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ 1 ملین نیچے آیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان سے بڑا برانڈ جو ہے اس نے وہاں پہ ڈیلیور کیا, اچھے طریقے سے کیا. وہاں پہ آج بھی اگر E11 میں بہت سارے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, E11 کے اندر آج بھی اگر آپ آج کا میں فرق آپ کو بتاؤں تو پولیس فاؤنڈیشن میں 7 سے 8 کروڑ کا ایک کنال کا پلاٹ ہے, جبکہ ملٹی میں 16 کروڑ کا بھی نہیں ملتا. تو یہ جو کمپیریزن کی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب اللہ کی طرف سے ایک ایسا ان کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہنر رکھا ہے کہ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سونا بنتے ہوئے میں نے خود دیکھی ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ٹائم بڑا کم ہے, مجھے ہمیشہ یہ سر رہتا ہے کہ ہم اتنے تھوڑے وقت میں کیا سر بات کریں. اور میں آج آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فیصل ٹاؤن کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں. بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کی لائبریریز آپ دیکھیں وہ اربوں میں ہیں, تو 1000 ارب کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ جو ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں ان کے اوپر 2000 ارب کی لائبریری ہے, تو ان کو ہمیشہ سے نمبر 1 کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے, ایسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے یہ چودھری عبد المجید صاحب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج فیصل ٹاؤن اس وقت لینڈ بینک بن چکا ہے. آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے 20 سے 25 ہزار کے آرڈر لوگوں کو واپس کیے, جبکہ آپ نے جب یہ زمین دیکھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 20 سے 25 ہزار 50 ہزار ایون ایکسس یہ بکنگ بھی کر جاتے تو چودھری صاحب نے گول اچیو اس لیے کر لینا تھا کہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. جبکہ اس کے آس پاس جو باقی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے 25-25 لاکھ فائلیں بیچی ہوئی ہیں, جنہوں نے 10-10 لاکھ فائلیں بیچی ہوئی ہیں, لیکن آپ اگر دیکھیں تو زمین ان کے پاس شاید 1 لاکھ فائل حوالے کرنے کی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ باقی بھی بہت سارے ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری یہاں پہ آئی ہے, پورے شہر کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے, جڑواں شہروں کی نمائندگی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اگر ہم اس کا احساس کریں گے, اس کا خیال کریں گے, اسی میں ہماری ترقی چھپی ہے. اگر ہمارے کلائنٹ کو فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پھلیں پھولیں گے. اور یہ چودھری صاحب سے یہ چیز میں نے سیکھ کے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کی ہے. ہمارے آفس کے لڑکے یہاں پہ موجود ہیں. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے سے کمیشن کے لیے, مجھے نہیں آپ کا چھوٹا سا کمیشن چاہیے, مجھے اپنے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن چاہیے. اور میں 23 سالوں سے چودھری صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ ہم نے چودھری صاحب سے جو سنا وہ اپنے کلائنٹ کو کنوے کیا, اور جو کلائنٹ کو کنوے کیا وہ چودھری صاحب نے ڈیلیور کیا. میں, میری پوری فیملی, میرا پورا آفس چودھری صاحب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جس طرح فیصل ہل سے بہت تھوڑے وقت کے اندر وہاں پہ نہ صرف وہ ڈیولپ ہوا بلکہ ایک پوری زندگی آباد ہے. ہم نے بھی وہاں پہ سینکڑوں گھر شروع کر رکھے ہیں, اور وہاں پہ میجارٹی جرمن لوگوں کی ہے جنہوں نے خود شفٹ ہونا ہے وہاں پہ 5 مرلے کے گھروں میں. تو اس کی جس طرح بہت کم وقت میں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کی زندگی آباد ہوئی. تو یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے اس کو میں فیصل ہل سے زیادہ ریٹ اس لیے کرتا ہوں, یہ بالکل پنڈی کے ساتھ ایک طرف سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جس طرح چودھری صاحب ہمیشہ آگے کی پلاننگ رکھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اسلام آباد کے CDA سیکٹر سے مل جائے گا. جس طرح 11, 3 اور 4 کی گلیاں انٹیگریٹڈ ہیں, یہ CDA کے اسلام آباد کے سیکٹر سے ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شہر بہت جلدی آباد ہونے جا رہا ہے. تو میں اپنی بات کا یہاں پہ اختتام کروں گا کہ چودھری صاحب کو اللہ کی ذات اسی طرح کامیابیوں سے نوازتی رہے, کیونکہ ان کی نیت صاف ہے, ان کے پیچھے ماشاءاللہ ایک اسٹرگل ہے, ایک ہسٹری ہے. اور اگین میں یہ ایڈوائز کروں گا اپنے جو جونیئر دوست ہیں کہ اپنے کلائنٹ کا احساس کریں, ایک برانڈڈ جگہ پہ لوگوں کو چیز لے کے دیں تاکہ کل کو ان کو آپ نے ایگزیکٹ اگر انہیں لینا ہو تو آسانی سے ہو سکے. میں یہاں پہ اتفاق کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سیوز, اور جو آپ نے کمپیریزن پیش کیا فیصل ٹاؤن فیز 2 پر باقی کے ساتھ. تھوڑا سا ٹائم آپ زیادہ لے گئے, اس کا زیادہ ابھی ہم آپ کو بعد میں ڈالیں گے. اور آنے والے جو مہمان ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ٹائم کا خیال رکھیں اور شارپ بات چیت کریں. اب میں جس کو بلانے جا رہا ہوں ویری ینگ, ویری انرجیٹک, مسٹر صاحب خان. پیچھے ہو جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری عبد المجید صاحب اور تمام مینجمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج کے وزٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا سکوں.
جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تو آج آپ لوگ جتنے سرپرائز ہوئے اتنا ہی میں ہی سرپرائز ہوں، جبکہ میں گزشتہ 3-4 وزٹ کر چکا ہوں اور ہر وزٹ پہ ہم مزید زمین دیکھ کے سرپرائز ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لاسٹ ٹائم یہ زمین تھی یا نہیں تھی. تو آج ہم بڑے سرپرائز ہیں اور میں پراؤڈ سمجھتا ہوں فیصل ٹاؤن مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا کہ یہ صرف انہی کا سیوا ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ کا آغاز نہیں ہوا اور اتنی زمینیں یہ لوگ ایکوائر بھی کر چکے ہیں اور یہاں پر لیول پلاننگ آج مجید صاحب جس طرح ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے کا انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے آج نیکسٹ اس پہ، تو انشاءاللہ یہ تو ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی رہی بات اکثر اوقات میں کیونکہ گراؤنڈ فیلڈ پہ چھوٹے ڈیلروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، گپ شپ کرتے ہیں، رات 12 بجے تک بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ تنویر شاہ صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے، ساجد گیلانی صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے، سردار طاہر صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے. تو ان کو تو جیسا تنویر شاہ صاحب نے بتایا ان کو 23 سال ہو گئے اور انہوں نے مجید صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے آگے ان ناموں میں سے آنا ہے تو ان کو چاہیے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ آج سے جڑ جائے اور اس کی ٹریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی آج اس جگہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہوں گے. تو ٹائم کا مجھے پہلے بتا دیا گیا تو چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا کہ لاسٹ ٹائم جیسے نپولین مجید صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے کام کو دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ یاسین صاحب آپ کی کام کی کارکردگی سے دیکھ کے کوئی بھی پلاٹ آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ پہ لے کے میں 8 سال کا ٹائم دوں گا. تو یاسین صاحب مجید صاحب آج میں اور یاسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ وزٹ کر رہے تھے تو یاسین صاحب کہتے ہیں بے شک آپ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں پہلے 1000 ولاز انشاءاللہ تعالیٰ جیسا میں نے کوئی گروپ بنائے گا اور مجید صاحب ہمیں یہ والی فیور دے 500 ولا فیصل لینڈ میں اور انشاءاللہ 1000 ولا ہم آپ کو یہاں پر بنا کے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ایک جھومر کی جگہ ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سعد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کوئی ایک تو بڑی اناؤنسمنٹ بھی کی آپ نے آفس کے پوائنٹ آف ویو سے، تھینک یو ویری مچ. اور ابھی جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ماشاءاللہ جوش خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، جناب عاشر اعجاز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب، آپ نے یہاں پر ایک موقع دیا کہ عوام سے، پبلک سے، ریل اسٹیٹ کے جو نمائندے ہیں، جو ہماری یہاں پر بہنیں بیٹھی ہیں، جو ہمارے کاروبار سے منسلک ہیں، ان سے 2 منٹ بات کی جا سکے. چودھری صاحب جو آج ہم نے یہ رقبہ دیکھا ہے، ہزاروں کنال پہ محیط فیصل ٹاؤن دیکھا ہے، یقین جانیے کہ اس کے لیے صرف 3 منٹ کی اجازت دی گئی ہے بولنے کی. میرا تو دل کرتا تھا کہ کم از کم 3 گھنٹے آپ پر فیصل ٹاؤن کی کارکردگی پر، زیڈ ایم پر اور جو آپ لوگوں نے ڈلیور کیا، ہم جیسے لوگ، تنویر شاہ صاحب، میں، سعد خان، میرا بھائی اسٹیٹس کے CEO، ہم سب لوگ متوسط طبقے کے لوگ تھے. آپ نے ہمیں پچ دی، آپ نے پلیٹ فارم دیا، وہاں پر ہم نے ولاز بنائے، وہاں پر ہم نے کمرشل بنائے، ہائی رائز بنائے. اللہ نے عزت بھی دی، پیسہ بھی دیا، شہرت بھی دی، لیکن جو آپ نے کمٹمنٹ کی اپنے نمائندوں کے ساتھ، آپ نے جو کمٹمنٹ کی اپنے ممبرس کے ساتھ، آپ نے جو کمٹمنٹ کی ڈیلیورنس کی، جو وعدے کی وفا کی کمٹمنٹ کی. مجھے یاد ہے کہ میسن کرکٹ گراؤنڈ میں کچھ ماہ پہلے جب ہم سٹیج پر اس کی لانچنگ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے وہ جگہ دیکھی، آپ وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا. میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کی کہ میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، نہ وزٹ کی، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ چوئی صاحب کے سامنے میں یہاں پہ اسپیک کروں گا اور جو وعدہ، جو کمٹمنٹ ہے وہ وفا ہوگی اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آج انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کر رہا ہوں اور میرا سینہ، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ جو کمٹمنٹ چوئی صاحب نے کی آج یہ وزٹ کے بعد وہ ثابت ہوگی. یہاں پر بہت ساری باتیں کرنے کو ہے، ٹائم شارٹ ہے کیونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہیں، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت ساری سوسائٹی کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن سب سوانے سپنے ہیں. حقیقت میں اگر کسی نے ڈیلیورنس کی ہے، کمٹمنٹ کی ہے، آنیسٹلی کام کیا ہے، اپنی، میں کہتا ہوں کہ جان کی بازی لگائی ہے، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ ایک شخصیت ہے جس کا نام چودھری عبدالمجید ہے اور وہ چیئرمین فیصل ٹاؤن ہے. میں آخر میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ادھر بڑے نیک چہرے بیٹھے ہیں، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں،
کاروبار کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ چوہدری صاحب کے پروجیکٹس دیکھ لیں, فیصل ہلز کی مثال لے لیں, FMC دیکھ لیں, فیصل ٹاؤن کو دیکھ لیں کہ بہت تھوڑے پیسوں سے وہاں پر پلاٹس کا آغاز کیا گیا اور وہ 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. اسی طرح آج آپ کے پاس موقع ہے کہ فیصل ٹاؤن 2 میں آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ود ان نو ٹائم وہ بڑھے گی بھی, وہ آگے بھی جائے گی, اور اس کی بے وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے, اس کے پیچھے کمٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے ایک بہادر انسان ہے. یہ جو زمینیں ایکوائر کرنا, اس کو اکومولیٹ کرنا, اس کو کنسولیڈیٹ کرنا, اس کو کمپیکٹ کرنا, یہ جان چوکوں کا کام ہے. مالک مہربان صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی زمین لینڈ ایکوائر انہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ چودھری مجید صاحب کا کام ہے کتنی بڑی لینڈ کو ایکوائر کرنا اور اس کو آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کام کس طرح ہوتا ہے, کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کتنے آبسٹیکلز ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں. لیکن تمام آبسٹیکلز کو, تمام مشکلات کو, تمام رکاوٹوں کو چوہدری صاحب نے عبور کیا. اور آج جو آپ نے وزٹ کیا چوہدری صاحب, میں حیران ہوں کہ اس کے اندر کئی سیکٹر اسلام آباد کے عزم ہو سکتے ہیں. اور آپ نے وہ شخصیت ہے جنہوں نے پے آرڈر 40 ارب روپے کے کم از کم مالیت کے پے آرڈر, مجھے پتا ہے پاکستان میں کوئی واپس کرتا ہے 40 روپے کسی کو مل جائے تو جیب میں ڈالتا ہے, وہ جانے نہیں دیتا. 40 ارب کے پے آرڈر سے واپس کیے کہ میں نے جو زبان کی, جو وعدہ کیا, جو کمٹمنٹ کی, جو میں نے اپنے ممبرز کے ساتھ بات کی, میں اس سے تجاوز نہ کروں, ایکسس نہ کروں. حالانکہ وہ جو پے آرڈر واپس ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اسے ڈبل پے آرڈر آ جاتے تو چوہدری صاحب کو ڈیلیور کر سکتے تھے. بینک کی آنیسٹی کو, ان کی ایمانداری کو سلام پیش کرتا ہوں, اور بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. آپ کو شکریہ. جی بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے چیئرمین صاحب کی کمٹمنٹ کو اور ان کی ڈیلیورنس کو آپ نے اکنالج کیا صاحب کے سامنے, تھینک یو ویری مچ. اور اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں, ماشاء اللہ از ایور اسمائلنگ, ایور چارمنگ, سردار بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی وسلم علی رسول کریم. تمام حاضرین محفل, چیئرمین فیصل ٹاؤن, ڈائریکٹر صاحبان, دوست احباب, میرے ساتھ جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ جنرل ایسوسی ایشن چوہدری زاہد رفیق صاحب, ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب نعمان صاحب, وحید خان, اور تمام سینئر, تنویر شاہ صاحب, راو اسلم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اور ان کی پوری کیبنٹ کے اراکین, اور خصوصی طور پر جو خواتین و حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ فیصل ٹاؤن 2 میں انویسٹمنٹ کی, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ برادری ہو یا ریئل اسٹیٹ برادری کے تمام کلائنٹ ہو, ان سب کو میری طرف سے خوش آمدید, السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. آپ اتوار کے دن اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تک وزٹ کرنے کے لیے آئے, اور مجید صاحب نے کہا تھا کہ 1 بجے ہم وزٹ سٹارٹ کریں گے, تو ایگزیکٹ 1 بجے ہم نے وزٹ سٹارٹ کیا, اور چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے کا وزٹ ہوگا. تو جس وقت وزٹ ختم ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 4 بج چکے تھے, اور پورے 3 گھنٹے ہم نے اس تمام لینڈ ایکوزیشن جو اس وقت تک ہو چکی, اس تمام کا ہم نے وزٹ کیا. آپ نے بھی وزٹ کیا, ہم نے کچھ دوست جو نہیں جا سکے, تو انشاءاللہ آپ اس ابھی چیزیں کمپائل ہوں گی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, پیجز کے اوپر. اور یہ آج کی لائیو براڈ کاسٹ ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنا سنڈے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے یا ہمارے فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس کے اندر آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ اتنا بڑا کینوس جو ہم نے لینڈ کا آج دیکھا ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک نگینا پرو کے 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں جو کمٹمنٹ ہے, اس کے عین مطابق آپ کے لیے چوہدری صاحب یہ ڈیولپمنٹ کر کے ایک ایک چیز تیار کر کے اسی طرح آپ کو ڈیلیور کریں گے. ایسے ہی بے شمار فنکشن اور ہوں گے جہاں ٹائم ٹو ٹائم جب ہم مائل سٹونز اچیو کریں گے تو آپ کو بلا کے ہم دکھایا کریں گے, اپنی خوشیوں میں شامل کیا کریں گے, اور آپ کی انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو آپ نے 26-27 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا, جو کہ یہاں قریب کی کسی جگہ ایریا کے اندر بھی
मुश्किल था देना, और फैसल टाउन के ब्रांड के साथ ये 45 से 50 लाख रुपए का कम से कम 5 मरले का प्लॉट होना चाहिए था। और हमने, मैं, साद खान और तनवीर शाह साहब, हमें चौधरी साहब ने ये कहा कि चूंकि मैंने कमिटमेंट लोगों के साथ की थी कि मैं लो कॉस्ट जो हाउसिंग है उनके लिए काम करके उन लोगों के लिए जो एंड यूजर है घर बनाने के लिए कम कीमत पे चीजें दूंगा, तो मैं ये अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हुए ये इतना बड़ा लैंड बैंक जिसमें 50 लाख रुपए पे भी अगर 5 मरले का प्लॉट बेचा जाता, तो आप बताइए मुझे कि क्या हमारे अगर नेबर में 42-43 लाख रुपए का 30 से 31 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड और 10 से 12 लाख रुपए उसमें डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट डालें, तो वो 42-43 लाख रुपए का प्लॉट था और कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं। तो हमारी हिस्ट्री ये है कि इससे पहले 10-12 प्रोजेक्ट डिलीवर करके लोगों को आबाद कर चुके हैं। तो हम 45-50 लाख रुपए का प्लॉट भी इसी तरह बेच सकते थे, इसी तरह लाइनें लगा के पे ऑर्डर हम कलेक्ट कर सकते थे, और इसी तरह 20 से 22,000 30,000 पे ऑर्डर्स हम वापस भी कर सकते थे। लेकिन इस कमिटमेंट को कि लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो मतवसत तबका है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको E7 F7 और उससे बेटर एनवायरनमेंट देते हुए यहाँ पे आके हमने आबाद करना है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ मैनेजमेंट फैसल टाउन को कि उन्होंने अपने पैसे को सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस करके लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि 4.5 साल के बाद अगर कोई 50,000 लाख या 1.5 लाख रुपए इस वक्त मार्केट डिप्रेस है, तो आप 4.5 साल अपने वक्त के ऊपर किस्तें दीजिए। 4.5 साल के बाद अगर ये प्लॉट डबल कीमत पे ना हुआ, 3 गुना कीमत पे होगा, डबल कीमत पे आप हमसे पैसे आके वापस ले जाइएगा। आप अपने वक्त पे अपना काम कीजिए। चौधरी साहब अपने वक्त के ऊपर अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करने में माहिर हैं। इंशाल्लाह बिफोर टाइम आपको इसका पोजेशन मिलेगा। आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेटर लोकेशन के ऊपर एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए, रियल एस्टेट बरादरी के लिए, और हम अपने ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। वो भी वक्त के ऊपर आपको बताई जाएगी। उसके लिए आप अपने आप को बकल अप कीजिए और तैयार रहिए। इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी भी वैसी ही अपॉर्चुनिटी होगी कि 3 दिन में आप इंशाल्लाह इसको कंपाइल करके खत्म करके और फिर आगे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आज चौधरी साहब का टाइम है जो उन्होंने डेवलपमेंट की डेट भी अनाउंस करनी है, बैलेटिंग और बहुत सारी चीजें, खुशखबरियां हैं जो उनसे हम सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और ब्रॉडकास्ट के जरिए हमारे बहुत से लोग मुंतजिर हैं इन तमाम खुशखबरियों को सुनने के लिए। तो आज का जो विजिट था इंतहाई कामयाब, इंतहाई जबरदस्त, और इतना बड़ा लैंड बैंक, मुझे मेरी उम्र की 50 साल के करीब हो चुकी है। मैंने पहले विजिट में, जब आपसे बहुत सारे लोगों ने पहला विजिट किया होगा, इतना बड़ा लैंड बैंक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके लिए भी मजीद साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर साहब, आपने 2-3 चीज़ें हमारी एक्नॉलेज की हैं। तो आपने हमारी रैकी और टाइमिंग्स और साथ साथ आपने हमारे जो लैंड बैंक है उसको एक्नॉलेज किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जिस शख्सियत को लाने जा रहा हूँ वो माशाल्लाह हमारे यंग डायरेक्टर हैं और वेरी सॉफ्ट स्पोकन और वेरी एनर्जेटिक जनाब चौधरी ज़ोहैर मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम मेंबर्स, आरईसीज और जितने भी लोग मेरे बहन भाई इस इवेंट में हमारे साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सबको मेरी तरफ से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज का जो साइट विजिट था, इसका करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो हम एक शहर आबाद करने जा रहे हैं, जो हम एक मेगा डेवलपमेंट आबाद करने जा रहे हैं, उसका आप लोगों तक पैगाम तो पहुंचे, वो आप लोग खुद अपनी आंखों से आकर देखें तो सही कि हम किस लेवल का, किस मेयार का, किस स्टैंडर्ड का काम करने जा रहे हैं। वो आज के 3-4 घंटे के विजिट के बाद मैं खुद बड़े फख्र से भी कह सकता हूँ, हमारी जितनी मैनेजमेंट की इसके अंदर एफर्ट है, जितना हमने दिन रात एक करके इसके अंदर काम किया है,
آپ سب لوگ مطمئن ہو کر ہی جائیں گے اس کے بعد کہ اتنا بڑا لینڈ بینک، اتنی بڑی زمین ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے وہ آپ سب لوگوں کے لیے آپ کے سامنے دیکھنے کے لیے موجود ہے. اب کیا یہ زمین لینا کافی تھا؟ بالکل بھی نہیں. اس کے اوپر اتنی ہی ضروری ماسٹر پلاننگ، اتنی ہی ضروری ڈیولپمنٹ کرنی بھی ضروری تھی. اب اگر آپ انٹرنس کے ٹائم پر آپ نے دیکھا ہو کہ نقشے لگے ہوئے تھے تو آپ وہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہوں گے کہ اس کے اوپر کتنی باریکی سے اور کتنے معیار سے کام کیا گیا. میرے خیال سے اس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ کو نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. جس طرح کے ہم نے فیچرز اس کے اندر ڈالے ہیں، جس طرح کی فیسلٹیز ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں، اور اگر اس کے اندر ایک سی بی ڈی کی ایگزامپل لے لیجیے جو کہ 5 سے 6 ہزار کنال کے اوپر ایک صرف ہائی رائز ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ آپ کے اسلام آباد، راولپنڈی، یہ جتنے بڑے بڑے ارد گرد کی شہر ہے سب کا متبادل بن جائے گا. اگر آپ صرف اس کی پلاننگ ہی دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جی کسی بھی انٹرنیشنل سٹی سے کم نہیں ملے گی. اس کے اندر جی میرے خیال سے جتنا رول ہماری مینجمنٹ کا تھا پلاننگ کرنے میں، اتنا ہی ہمارے ٹاؤن پلانر صاحب بیٹھے ہوئے رضوان صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں بالکل کوٹ کرتا ہوں ان کی ایک بات ہمیشہ جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں کہ ایک آرکیٹیکٹ کے لیے یا ایک ٹاؤن پلانر کے لیے، ڈیزائنر کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اس کو پلیٹ فارم کیا دیا جاتا ہے کام کرنے کا، وہ کیا باؤنڈری دی جاتی ہے کام کرنے کی، کس حدود کے اندر رہ کے اسے کام کرنا پڑتا ہے. تو رضوان صاحب اکثر بیٹھے بولتے ہیں کہ جی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے ایک اوپن پلیٹ فارم دیا گیا. ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ بتائیں کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بنانے کے لیے ایک دبئی کے طرز کی، ایک سنگاپور کی طرز کی، ایک لنڈن کے طرز کی، نیو یارک کی، منہاٹن کی اسکائی لائن کو آپ دیکھ لیں اس طرز کی، اگر ہم نے کمیونٹی ادھر اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اپنے اوورسیز کو دینی ہے تو ہم کیا کیا بینچ مارکس رکھتے ہیں، کیا کیا فیسلٹیز دیں، کیا کیا ایسے ہم انجینئرنگ اسٹینڈرڈز بیچ میں انوالو کریں کہ وہ لوگ بجائے کہ دوسری جگہوں پر جا کر انویسٹ کریں، وہ اس سے بہتر فیسلٹیز ایک بہتر پرائسز کے اوپر پاکستان میں سینٹر لوکیشن کے اوپر حاصل کر سکیں. تو میں سب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں، سب کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ، اس طرح کی پلاننگ ان کو کہیں اور نہیں ملے گی. وہ یہ جو ہماری محنت کا جذبہ ہے، ہمارا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، جو اگلے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی، اس سب کا پیغام آپ جتنا بڑا لینڈ مارک آج دیکھ چکے ہیں، آپ جس دن آنا چاہیں، ہماری سائٹ کی جو سپورٹ ٹیم ہے وہ روز ادھر موجود ہوتی ہے. آپ آئیں، اپنے کیمراز لے کر آئیں، اپنے سارے لوگوں کو، ممبرس کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ میڈیا ٹیمز لے کر آئیں، ڈرونز لے کر آئیں، اور لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ آپ کس سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایکسس موجود ہے؟ پہلے دن سے موجود ہے. کیا آپ کے پاس کنیکٹیوٹی موجود ہے؟ ابھی کرنل صاحب نے ذکر کیا کہ کتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہماری اسٹیٹ کے منصوبے ہیں، ہماری چتری روڈ موجود ہے، دوسری طرف موٹر وے موجود ہے، کتنے بڑے بڑے منصوبے آپ کی سوسائٹی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس لینڈ پہلے دن اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل ہے. کیا آپ کے پاس ایسا ایک ماسٹر ڈیولپر اویلیبل ہے جس نے اپنی ہسٹری میں کوئی 15 سے 16 پروجیکٹس ڈیلیور کر دیے ہیں؟ وہ بھی موجود ہے. کیا ان کے پاس یہ کمٹمنٹ اور کریٹیوٹی موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پروجیکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ساری یہ چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں تو آپ سب لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. یہی پیغام اسی جذبے سے ہمارے سب اوورسیز کلائنٹ تک پہنچائیں، ہمارے سب ممبرز تک پہنچائیں، ہمارے سب آر ای سیز تک پہنچائیں کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنی محنت کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی محنت ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر کی ہے اور جو ہم نے اس محنت کا پل آپ کو آج ایک چھوٹے سے سائٹ وزٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کی ایک خوبصورت سی ایک شکل نظر آتی دیکھے گی، بلکہ آپ کو اس کا جو پھل ہے، جو کہ آپ کے ریوارڈ، جو اس کے پروفٹ کے شیپ اینڈ فارم میں ہے، اور اس کی ایک آبادکاری کا جو فارم ہے، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے پہلے نظر آنا شروع ہوگا اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی جلدی یہ جگہ ڈیولپ کیسے ہوئی اور اتنی کوالٹی کے اوپر یہ لیونگ ادھر آئی کیسی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈائریکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کی جو وزٹ ہے اس کا مقصد بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، اور جو اس میں سیاست و مینجمنٹ کی جتنی بھی ایز آف ٹوڈے جتنی محنت اس میں ہو چکی ہے اس کو بھی آپ نے اکنالج کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، اور آپ کی تعلیم میں ہم ان کو ویلکم کریں گے.
जनाब खान सिंह साहब। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और उसी के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के बेहतर जानता है। इसी तरह का एक पंडाल था F10-2 के सामने 2013 की बात है। वो इससे कहीं मेरा ख्याल है कि 5-10% की हमारे पास जमीन नहीं थी, और उस वक्त हमने अपनी बातों से आपको यकीन दिलाया था कि हम इंशाअल्लाह ताला कैसे काम बनाने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये कैसा मंसूबा होगा, और एक हम सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं सीइंग इज द बिलीविंग। आज आपने अपनी आंखों से देखा कि हमने फैसल टाउन को क्या बनाया, और ये आपने जमीन देखी। ये जो ट्विन सिटी है रावलपिंडी इस्लामाबाद, ये मेरी आज बात नोट कर लें, आज से 7-8 साल बाद ये जो मिसाल ये ट्राई सिटी होगा, ये 3 शहर होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक फैसल टाउन फेज 2 होगा, एक रावलपिंडी होगा और इस्लामाबाद होगा, और लोग प्रेफर करेंगे कि हम फैसल टाउन 2 में रहें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जंगल भी है, यहाँ पर पहाड़ी भी है, यहाँ पर दरिया भी है, यहाँ पे डैम भी है और झीलें भी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब है जो और किसी के पास नहीं। तो दिल तो बड़ा करता मैं बड़ी लंबी बात करूं, लेकिन टाइम वो चौधरी साहब के साथ ही बैठा हुआ था, उन्होंने छेड़ा था, कह गए यार कुछ पसंद। तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ आज कि आप किसी की अफवाह पे कान न धरें। आपको लोग आएंगे, लोग अल्लाह माफी दे हासिल भी होते हैं लोग, हमारे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हसद से हमें बचाए। आपको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है मेरे पास आए, हमारे ऑफिस में आए, इंशाअल्लाह हम आपको मुतमईन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हम सबका आमीन हासिल। थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर खान नसीम साहब। और उन्होंने दो बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सीइंग इज़ लिविंग, और मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि टाइम स्पेंड ऑन रैकी इज़ नेवर वेस्टेड। तो जो आज आपने टाइम जो है रैकी पे लगाया है 3-4 घंटे, इंशाल्लाह ताला इट विल पे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वी आर लकी कि किसी और प्रोजेक्ट में चौधरी अब्दुल मजीद साहब नहीं है, सिर्फ इसमें ही है, फैसल टाउन में है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और वो मास्टर हैं डिलीवर करने के और चीज़ों को देखने के और उनकी प्लानिंग करने के और उनकी अच्छी डेवलपमेंट करने के। अच्छा, अभी मुझे बताया गया कि इससे पहले कि मैं चेयरमैन साहब को बुलाऊँ, तो जो हमारे टाउन पैनल हैं उनकी 5 मिनट जो है ना वो ब्रीफिंग मुझे बताई गई है। तो मैं भी इन्वाइट करूँगा सैयद रिजवान साहब को, जो हमारे टाउन पैनल है। आइए। मैं यहाँ पे आपके सामने फैसल टाउन 2 का जोनिंग और मास्टर प्लान प्रेजेंट करने लगा हूँ, और इस बात से शुरू करूँगा कि सर 1.5 साल की शबाना रोज मेहनत ना सिर्फ मेरी और मेरी टीम की, बल्कि चौधरी साहब की भी पूरी टीम की, को मुझे सिर्फ आपने 5 मिनट दिए प्रेजेंट करने के लिए, एक शहर की बात करने के लिए। लेकिन इसको भी ऑनर करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी आपको एक ओवरव्यू दे दें। बाकी बेतहाशा मौके आएंगे, इसके एक एक कंपोनेंट के ऊपर हम घंटों डिबेट करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्या नाम है, साइट की लोकेशन को एक और तरह से मैं चंद अल्फाज में एक्सप्लेन करने के बाद प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, जोनिंग और उसके मास्टर प्लान की तरफ जाऊंगा, और उसके बाद जो पूरे रीजन का एक जूल बनने जा रहा है, जिसको हमने अपनी जुबान में ड्रॉपलेट ऑफ होप का है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट के फर्दर आर्किटेक्चरल मार्वल जो हमारे दीगर अलाइंस ने बनाए हैं वो आपसे शेयर करेंगे।
हमारे इंट्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोजेक्ट के स्केल की हमेशा बात होती रही है। एक प्लानर किस तरह से देखता है किसी शहर के कंपैरिजन में, ये आपको नजर आ रहा है कि पिंडी शहर है या नौशहरा है या फैसल टाउन है, तो ये शहरों का कंपैरिजन है। इसी तरह हम जो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद कितना बड़ा है, इस्लामाबाद के ये 9 सेक्टर्स हैं और ये फैसल टाउन है, ये दोनों कंपेरेबल साइज के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमेशा बात होगी शहर की, बात होगी टाउन उसके नाम का हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट हम एक शहर की पूरी डिलीवरी की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये रीजनल एक लोकेशन है, इसमें सिर्फ एक चीज मैं लास्ट में पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जीटी रोड, अब जो मोटरवे की कैचमेंट थी वो हमारी केपी और पंजाब का दूसरा इलाका था। एक मिसिंग लिंक था हमारा लाहौर वाली साइड, उससे नीचे गुजरावाला से आगे आते हैं हमारा जो बहुत बड़ा एजेके का रीजन है, ओवरसीज का वो बहुत बड़ा रीजन है, उसको ये वाली साइडें ट्रैक नहीं करती थी। लेकिन एज ऑफ टुडे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वो है हमारी रिंग रोड। तो इसकी लोकेशन बाकी जिस तरह से सारे एक्सप्लेन करते हैं, पूरे सीपेक का ये सेंट्रल पोर्शन बनता है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल के चारों मेन कॉरिडोर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, लाइक हमारे पास हम मोटरवे के कॉरिडोर के ऊपर बैठे हुए हैं, यहीं से आगे सीपेक के रूट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा पिंडी के साथ जो कनेक्शन है और पिंडी से आगे एजेके तक की जो कैचमेंट है, वो हमारे पास जो सी है वो प्रैक्टिकली कश्मीर हाईवे के अलावा लूप नहीं था। तो जो उस साइड की सोसाइटीज थी वो फ्लरिश कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी बनी वो बनी हमारी रिंग रोड, जो कि एक पेपर से निकल के ये अलाइनमेंट जो सी है मौके पे यहाँ पे जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको डिस्प्ले किया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जिस अगर इस्लामाबाद जो से पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, तो इस पूरे रीजन का जो कैपिटल बनने जा रहा है अपनी कनेक्टिविटी के हवाले से, वो हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। इसी लिहाज से इस साइट के अंदर एक बड़ी अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी कि ये आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, ये यहाँ के नेचुरल वाटर चैनल्स हैं, इनको भी हमने पूरी खूबसूरती के साथ अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया। प्लॉट्स के ऊपर हम बात बहुत बाद में जाके कर रहे होंगे, पहले हम फैसिलिटीज की बात करेंगे जो कि प्लानर का काम है। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि लोगों को, आप लोगों को पता लगे कि खाली प्लॉट्स जो से सोसाइटीज के अंदर वो लिविंग नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका रोड नेटवर्क, उसकी फैसिलिटीज भी देखनी है। और हम इतने तमाम से इस वजह से कह रहे हैं कि वाकई में ये आपने सारे विजिट में देख चुके हैं कि कितना बड़ा एरिया इनके पास मौजूद है। ये सर अगर इस साइड में देखें तो हम रिंग रोड के अलॉन्ग हमारे पास कोई 9 किलोमीटर का फ्रंट इधर है, 10 किलोमीटर हम मोटरवे है, कोई 5-6 किलोमीटर हम चक्री रोड के ऊपर है। तो ये चारों तरफ से जो सी है एक एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क जो पाकिस्तान लेवल का रीजनल रोड नेटवर्क है उसके अंदर मौजूद है। ये साइड के कुछ डिटेल्स हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक खाली बड़ी सड़क बनाने से गुजारा नहीं चलता। ठीक है, आपने ये देखा है कि ये कॉरिडोर रिंग रोड से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जो ये रोड का राइट ऑफ वे है, थोड़ा सा लैग चल रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम राइट ऑफ वे 364 फीट का हमारा प्राइमरी कॉरिडोर है। इसने सिर्फ ये नहीं किया कि स्टार्ट से एंड पे गया, ये लूप किया और उसके साथ में इसने सोसाइटी को बाकी एंड से भी मिला दिया, यानी कि एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। फिर इसके पैरेलल के ऊपर हमारा 250 फुट का नेटवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं जिनके ऊपर कमर्शियल्स नहीं है, वो भी जो हमारी रेंज है वो 166 फीट से लेकर 180 फीट तक है। फिर 120 फीट तक की रोड है और फिर 80 फीट तक की रोड है। उसके बाद हमारे पास 60 फीट की रोड आती हैं और फिर हमारी 50 से 40 फुट की रोड आती हैं। एक चीज काबिल गौर है जिसपे मैं प्लानिंग के लिहाज से बात करूंगा कि इस नक्शे को देखने के बाद
ہمیں اس کو سیکٹرز کو نام دینے پڑے ہیں ABC، لیکن جتنی ایون ڈسٹریبیوشن روڈ نیٹورکس کی ہے ہر سیکٹر کو ایکول اپرچونٹی مل رہی ہے. جتنا بڑا ایریا، ابھی ایک فگر آپ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ نظر آئے گا، اور وہ فگر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، آپ کو مزید سکیل کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اب اس کے اندر جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ہمارے پاس پورا روڈ نیٹورک موجود ہے. اب ہم نے ڈفرنٹ روڈز کے جب ٹوٹل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو بولیوارڈز ہیں جو ہائرارکی بناتے ہیں، پرائمری روڈ، سیکنڈری روڈز اور ٹرشری روڈز، ٹھیک ہے، جو 80 فٹ سے لے کے 364 فٹ تک روڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس تقریباً 120 کلومیٹر کی پروجیکٹ کے اندر یہ روڈز ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹریٹس وغیرہ ملا کے ہم نے جو ٹوٹل سوچا ہے کہ 527 کلومیٹر روڈ نیٹورک ڈالنے جا رہے ہیں. لاہور سے لے کے اسلام آباد 450 کلومیٹر ہے. اور انٹرسٹنگلی جو ہائی ویز ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں کوئی سروس نہیں ہوتی. میری الحمدللہ ہر روڈ کے ساتھ جو ساری کی ساری سروسز ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی تھی. لاسٹ ویک سلائیڈ میں نے جو روڈ نیٹورک تھا اس میں جو آپ نے ہماری بڑی روڈز دیکھی، اتنے بڑے ایریے کو جو کہ اسلام آباد کے تقریباً 10-12 سیکٹرز کے برابر ہے، سب سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا. اور ہم بات ریزیڈینشل سے نہیں شروع کرتے، کوئکلی ہم آپ کو سب سے پہلے اپنی اوپن اسپیسز دکھاتے ہیں. روڈز آپ نے دیکھ لی، میرے پروجیکٹ کا مور دین 36% ایریا روڈز اور پارکنگ کے اندر ہے. اسی طرح ہم اوپن اسپیسز کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ایویلویٹ کیجئے گا کہ اونر نے پبلک کا انٹرسٹ سوچا ہے یا اپنی پروفیبلٹی سوچی ہے. دیر از ناٹ اے سنگل ٹائم جس پہ ہمیں جو ہے نا وہ ریزیڈینشل کی پرسنٹیج کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہو. تو یہ چیزیں بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے بتاؤں کہ اس پلاننگ کے پیچھے جو سا ہے کتنی فراغ دلی کا اظہار اگر کسی نے کیا ہے تو پیپل شوڈ نو. اور آئندہ میرا ایکچولی سر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اینڈ یوزر کو ایجوکیٹ کروں کہ اچھی پلاننگ کیا ہوتی ہے. اور یہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کیا نام ہے جو ہمارے ریئلٹر بھائی ہیں وہ بھی اپنے اینڈ یوزر کو بتا رہے ہوں کہ یار پلاننگ دیکھ کے چیز لیا کرو، آپ نے بعد میں یہاں پہ رہنا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ اوپن اسپیسز کی. یہ وہ ہمارے ایکولوجیکل کوریڈورز ہیں، جس طرح سے گزر رہے تھے ان کو ایز اٹ از نہ صرف پریزرو کیا گیا بلکہ بڑا کیا گیا. اسی طرح یہ پورے پلان کے اندر جو گرین اسپیسز ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، یہ ہماری جو ڈفرنٹ ٹائپ آف اوپن اسپیسز ہیں، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہمارے نیبرہڈ پارک سے لے کے نیشنل لیول کے اسٹیڈیمز تک شامل ہیں. اسی طرح لینئر پارکس ملیں گے آپ کو، CBD کے اندر آپ کو کریکس اور سٹی واکس ملیں گی، ٹھیک ہے. ہر نیبرہڈ کا اپنا پارک ہے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر. اب یہ پلان ایک ایک کر کے گرو ہوتا جائے گا، اس پہ فیسلٹیز لگتی جائیں گی، اینڈ یو ول سی کہ ایکول اپرچونٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے بلا تفریز، لوکیشن وائز بھی اور پلاٹ کیٹیگری وائز بھی. ایجوکیشن نیشنل پالیسی کا حصہ ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ہر لیول کی ایجوکیشن، ایک پورے ایجوکیشنل زون کے علاوہ ہر سیکٹر کے لیول کے اوپر، سب سیکٹر کے لیول کے اوپر آپ کو سکولز ملیں گے. ہر نیبرہڈ کے اندر سکولز ملیں گے. پھر ڈفرنٹ لیولز کے اوپر آپ کو کالجز ملیں گے، یونیورسٹیز ملیں گی، ناٹ لمیٹڈ کہ کیا نام ہے کوئی ایک ٹائپ کی ٹیچنگ ہاسپٹل، ملٹیپل ہے. ادر جو سی امینٹیز ہیں، یہ ڈفرنٹ امینٹیز ہیں. ہمارا اسپورٹس کلب کے ساتھ ایکسپو سینٹر ہے، پورا کلب ہے، کوئی 250 کنال کا صرف اور صرف کلب کا ایریا ڈیڈیکیٹڈ ہے. اسی طرح یہاں پہ ہمارا گرینڈ اسلامک سینٹر ہے. ہر سیکٹر کے اندر اپنی چھوٹی مساجد کے علاوہ گریڈ اسٹیشن، واٹر فرنٹ کلب، ٹھیک ہے، اور فلنگ اسٹیشن. شہر کے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ سوسائٹی کی بات نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کیا نام ہے یہ پبلک آفیسز جو سے ہیں یہ شہر کے لیول کے آفیسز ہوں گے، جس کے اندر ہمارے ایون میں بھی کسی ٹائم کے اوپر یہاں پہ اپنا روم سا ہے وہ
وہ کیا نام ہے لوکل گورنمنٹ والے ان سے بھی اسپیس مانگے کہ یہاں پہ یہاں کا اپنا ہی ایک شہر کے لیے جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، جس طرح آر ڈی اے کا دفتر بنا ہوا ہے نقشوں کے اپروول کے لیے، اس لیول کی فیسیلٹیز آ رہی ہوں گی، پولیس اسٹیشنز ہیں ہمارے، تو اسی کے مطابق ہم نے پاپولیشن کیلکولیٹ کر کے جو شروع میں سلائڈز میں نے تھوڑی اسکپ کی تھی ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں پلیس کی ہیں. اچھا ریزیڈینشل ہر کیٹیگری کو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 50 بائی 90 کے پلاٹ ہیں، یہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے. یو کین نیور سے کہ 25 والوں کو ہم نے پیچھے رکھا ہے. اس کے بعد 30-60 کی کیٹیگری ہے جو ہائی لائٹس ہو رہی ہیں، ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پلاٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس. اسی طرح 35-70 کے پلاٹس ہیں. دین وی ہیو 40-80 50-90 اینڈ 2 کنال. اب یہ جو میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہم ایک ہوموجینئس کمیونٹی بنانے جا رہے ہیں، سیگریگیشن ختم ہو گئی. 5 مرلہ والا اگر یہاں پہ بھی موجود ہے تو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح یہ پورے پروجیکٹ کے اندر اپرچونٹیز بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. اس کے علاوہ ہائی ڈینسٹی اپارٹمنٹس کے پلاٹس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. کچھ اسپیشل زونز بھی رکھے ہوئے ہیں جس میں اوورسیز ہے، لیک ڈسٹرکٹ ہے، اسپورٹ سٹی ہے، ایجوکیشن سٹی ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں. کمرشلز جتنے بھی ہیں ایک ایک کی ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ نارملی روٹین کیا ہوتی ہے کہ کمرشل کے آگے جو پارکنگ لین اور اس کے ساتھ میں صرف اور صرف جو روٹین بن گئی ہے 10 فٹ کا واک وے. اس 10 فٹ کے واک وے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو سا ہے کوئی اپنا سٹیپ باہر نکال لیتا ہے، کوئی سٹینڈی رکھ لیتا ہے، چلنے کے لیے جگہ نہیں رہ جاتی. پریکٹیکلی پروجیکٹس موجود ہیں، 2023 میں بیٹھے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، مسائل میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، باقی سوسائٹیز میں چلے جائیں. اس چیز کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سب کے آگے ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر اس کو ریویو کریں. اور اگر میں نے 16 فٹ کہا تھا کہ سر اس کو کم از کم 16 پہ لے کے جائیں تو سر نے کہا نہیں رضوان صاحب اس کو آپ 20 پہ لے کے جائیں. اب یہ جو کمرشلز ہیں سارے کے سارے ایک اور ڈیفرنس ہے، موسٹ آف دا 90% کمرشلز آپ کے اوپن سپیسز میں کھل رہے ہیں. یہ وہ ڈیڈ کمرشلز نہیں ہے، یہ کمرشلوں کا جنگل نہیں بن رہا. اسلام آباد کے اندر سب سے دینے کو خوبصورت مثال ہماری F7 کی گول مارکیٹ ہے جس کی کمرشل کی بیگ جو ہے اوپن سپیسز میں کھلتی ہے، لوگوں کی انٹریکٹیو سپیسز بنتی ہیں. یہ کانسیپٹ آپ کو جو سا کمرشل کا ہے یہ اور کسی پروجیکٹ میں نہیں ملے گا. کسی کمرشل پروجیکٹ میں ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ اس کوانٹٹی میں نہیں ملے گی. ایون ہم نے سٹینڈرڈز کو بھی اپ گریڈ کیا. پنجاب اگر ہمیں 8 بائی 16 کہتا ہم اس کو 18 فٹ تک لے کے گئے کہ لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں آتی ہوئی ہیں. تو ہر چیز کے اوپر جو سا ہے ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. نیبرہڈ کمرشل بھی جو سا ایک پارک میں کھل رہے ہیں. نیبرہڈ کمرشل کے آگے بھی جو واک وے ہے وہ کم از کم جو سا ہے وہ آپ ہمارے پاس جو سا وہ کم از کم 20 فٹ کا ہے. اور جب ہم سی بی ڈی کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ فگر جو سا ہے وہ 60 فٹ تک بھی چلا گیا ہوا ہے. 60 فٹ کے اندر پوری سڑک بن جاتی ہے. صرف واک ویز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ہم آگے چلیں گے. اوور آل ماسٹر پلان میرے خیال ہے کہ میرے سے بہت زیادہ بہتر چوہے صاحب جان سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک گلی میں نے نہ دیکھی ہو، لیکن ایک چیز میں لازمی شیئر کروں گا کہ اس پروجیکٹ کی ایک ایک گلی، ایک ایک نکڑ، ایک ایک پلاٹ کی ڈیٹیل چوہے صاحب نے اپنے ساتھ سے دیکھی ہوئی ہے اور اس میں ان کی ٹیم بھی شامل تھی. اور یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ بس آپ نے بڑا ایریا تو پلاٹنگ کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اسی سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پلاننگ اتنی ڈیٹیل میں ہو جاتی ہے تو امپلیمنٹیشن کے اندر اس کو چینج بار بار نہیں کرنا پڑتا. یہ اس کا سیکٹرز کی ڈویژن آ جاتی ہے. اب اس کے اندر صرف اس کے اسکیل کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ہمارے 34 سیکٹرز موجود ہیں. لاسٹ چیز اس کے اندر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں سی بی ڈی جو سا ہے ایک اس کا فگر یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹر رنگ ہے اس کی جو روڈ کی لینتھ ہے وہ 5.5 کلومیٹر ہے. اور اسکیل جو صاحب نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو اسکیل ہے یہ 5,500 سے 6,000 کنال کے اندر یہ سی بی ڈی ہے. اور اس کے اندر آپس کی بات یہ ہے کہ جو سیلیبل ہے نا وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. باقی سب کچھ کیا ہے؟ باقی سب کچھ اس کا انٹریکٹیو گرین، وہ گرین جو کیا نام ہے جس کے اندر آپ کی واکنگ اسٹریٹس بننی ہے، سرکولیشن اور پارکنگ ہے. ایک اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان کی میں نے پہلے بھی سر نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ٹالسٹ بلڈنگ دے آر گونا ڈکلیئر ہیئر. تو اس کی ویزیبلٹی کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہائٹ زونز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں.
ایک آدھ ویژول آپ کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اپنی جو اسپیچز کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ سر کانسیپٹ ہے کہ جب آپ سی بی ڈی میں ٹریول کریں گے تو ہم نے اس کے گرد جو پلاٹس ہیں ان کی ہائٹس بھی ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں کہ ہر بلڈنگ جو سی ہے وہ ایک سیمیٹری کے ساتھ ریس کرے اور جو ہمارا سینٹرل آئیکن ہے اس کی ویزیبلٹی جو سی ہے وہ نہ صرف پوری موٹر وے ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں جو ہماری یہ بننے جا رہی ہے رنگ روڈ بھی بننے جا رہی ہے تو یہ پورے پروجیکٹ کا ایک آئیکن بن جائے گا, پورے اسلام آباد کا ایک آئیکن بن جائے گا. بہت بڑی ویزیبلٹی ہے اس کی. کچھ اس کے ویژولز ہیں. اس کے علاوہ بالکل سٹارٹ کے اوپر جو ہمارا انٹرنس گیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے کچھ ویژولز ہیں. ہماری جو گرینڈ ماسک بننے جا رہی ہے یہاں پہ, یہ ہمارا سر فیسیلیٹیشن سینٹر ہوگا. انتہائی ماڈرن بلڈنگ ہے. جامعہ ماسک ہے. ڈفرینٹ جو مساجد بننے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارا ولاس کا پروجیکٹ ہے اور اس میں سر ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ وہ میں نے 2 نام لکھ کے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس کہ میں لازمی لوں. یہ جو ہمارا گیٹ ہے اور جو ہمارے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارا گیٹ اور جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. 2 آرکیٹیکچرل فرمز ہیں, غالباً وہ میں پیج اپنا اسکپ کر رہا ہوں لیکن ان کا بھی بڑا اچھا کریڈٹ ہے اور فیصل بھی ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, اور آپ کے ٹائم کا بھی. فیصل اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہو تو معذرت, لیکن کوزے میں دریا میں بند کرنا تھا. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. بہت شکریہ سید رضوان صاحب, دی ٹاؤن پلانر. اینڈ آپ نے صحیح کہا کہ میڈ اے ٹاؤن پلاننگ آف دا سٹی ناٹ اے سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, ابھی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں اور میں ابھی بلانا چاہوں گا دی ویژنری, دی ماسٹر ڈیولپر اینڈ دی پی ایچ ڈی آف ہز اون ورک, جناب چیئرمین صاحب چودھری عبد المجید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید, السلام علیکم. میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا. بیسیکلی یہ جو فنکشن تھا یہ والا فنکشن نہیں تھا. آج کا جو تھیم تھا ہم نے واضح لکھا تھا کہ یہ نہیں ہے. آج کے وزٹ کا, آج کا جو فنکشن تھا اس کا مین نقطہ اس کا وزٹ تھا سائڈوں کے اوپر. تو وہ 3.5 گھنٹے کا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3 گھنٹے وزٹ کریں اور پھر لوگوں کو بٹھائے, تو آپ سب کو تھوڑی سی زحمت بھی ہوئی ہوگی. تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے, تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے اینڈ پہ تھوڑی سی گیدرنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی, چائے اور کھانا مل جائے گا. جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے. تو بیسیکلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے کلرفل فنکشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو ممبر, ہمارے آر ای سی, ہمارے دوست, ہمارے احباب سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ چھٹی کے دن ایک پکنک کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجوائے کریں. آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے, اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے. آپ کو پتا ہم بہت چھوٹی تقریبیں کرتے ہیں اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے 2 گھنٹے میں کھانا کھا کے ہم نکل جاتے ہیں. تو آج جو ڈیلے ہوئی ہے وہ کیونکہ اناؤنس تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے کا بھی وزٹ تھا. ایگزیکٹ 1 بجے وزٹ سٹارٹ ہوا, 4:15 بجے ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب میں 2-3 چیزیں, ٹائم تھوڑا ہے
لیکن میں 2-3 چیزیں, کھانا تقریباً تیار ہے, 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں 2-3 کمیونٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں, جو لوکل ہیں, جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں, میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. اتنی بڑی اچیومنٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں, جو لوکل ذمہ دار ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے. نمبر 2, جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں, انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسائٹیاں تھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے تعاون کیا. کسی نے اپنی سوسائٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی, کسی نے 500 کنال خریدی تھی, کسی نے 1000 خریدی تھی, کسی نے 2000 کنال خریدی تھی. بے شمار ادھر سوسائٹیاں تھیں, میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا. اور تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا, اپنا سینہ کھلا کیا. انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا, کسی نے 500 کنال کا دیکھا تھا, کسی نے 5000 کنال کا دیکھا تھا. ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسائٹیاں جو ہے وہ سرنڈر کی, اور بے شمار سرنڈر کی. ایک ہوتا ہے کوئی 1-2 سوسائٹی خریدنا, اتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی 2-4 سوسائٹیاں یا 2-4-10-20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی, یہ بڑی بات تھی. تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے. ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ 90% لوکل تھے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور جو سوسائٹیوں کے مالک تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فائدے کا فائدہ, اگر اس چیز کا فائدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے. ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے, 10 چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائے تو وہ یہ ترقی نہیں, ایکول ترقی ہے. ہماری ادھر جو اسکیم ہے, ہم نے ایک ٹرینڈ چینج کیا, جو سب ذمہ دار بیٹھے ہیں. اس چکری روڈ کے اوپر کوئی 2 لاکھ روپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا. آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں, جس کو بغیر قبضے کے زمین کہتے ہیں, وہ بھی ہم 12 سے 13 لاکھ روپے کنال یا 11 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہے ہیں. جی میں منیمم پرائس بتا رہا ہوں. اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں. تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا, زمین کی پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو 1 دن میں 6 ارب ملا ہے, جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا 1 دن میں 3 ارب دیا ہے, جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو 1 دن میں 9 ارب دیا ہے, جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو 1 دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا, ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے, ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں, وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں, گاڑیاں بھی لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی, پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے ذمہ داروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے, وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں, میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے ذمہ داروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں, یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور ذمہ داروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے, ان لوگوں کی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے, سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ, یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ
सेक्टर भी है, उसके साथ विलेज भी है और उसके साथ सीडीए का बिलू एरिया भी है। 3 चीजें एक ही जगह पे, एक ही जमीन की ग्रेडिंग है भाई, एक ही, उसका नाम है गोलड़ा शरीफ। गोलड़ा शरीफ में जमीन 2 करोड़ रुपए कनाल नहीं है। साथ मेरी सोसाइटी बनी है जो मैंने 2,88,000 का प्लॉट लोगों को दिया था, आज 500 गज, पूरा कनाल भी नहीं, 500 गज का प्लॉट वहां पे सरदार साहब ने जैसे बताया 12 से 16 करोड़ रुपए का, सेम गोलड़े, जबकि उसके साथ बिलू एरिया है जिसमें 1 कनाल का प्लॉट 2 अरब रुपए का है। तो मेरी खदारा जो लोकल लोगों से दरखास्त है कि अगर कोई ये समझे कि मैं विलेज में अपना महल बना लूंगा और अपने बच्चों की जिंदगी को अपलिफ्ट करूंगा, तो वो एक गलत फहमी है। इस तरह नहीं होती। गोलड़ा हर तरफ से इस्लामाबाद से घिरा हुआ है, तो क्यों नहीं उसकी जमीन महंगी भाई? और भाई महंगी बनती है किसी प्लानिंग से, किसी डिजाइनिंग से, तो उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी डिजाइनिंग नहीं है, लिहाजा आप उसको इस्लामाबाद के अंदर रखें या जहां भी रखें, उसका फायदा नहीं है। जैसे इंसान का जिस्म है, बहुत खूबसूरत है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर उसमें कोई कैंसर आ जाए या कोई उसमें ऐसी गदूद आ जाए तो वो क्या वो फायदेमंद है? वो भाई वो एक पैच है आपकी जिंदगी का, एक लोथड़ा, बदतरीन लोथड़ा आपके जिस्म में है। तो ये जो गांव वाले हैं, मेरी इन लोगों से एक दरखास्त है कि अपने बच्चों को भी, उनका भी राइट बनता है कि वो तरक्की भी करें और उनकी भी बीवी बच्चों का हक बनता है कि वो एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत शहर में रहें। और उसके लिए अगर उन जिम्मेदारों को अपनी जमीनों के बदले या किसी पैसों के बदले, किसी चीज के बदले हमसे प्लॉट चाहिए, और प्लॉट भी किसी अच्छी गलियों में चाहिए। जिम्मेदारों को ये डर होता है कि जी देखें हम अपने मोहल्ले में बैठे, हम ये मलक बरादरी का मोहल्ला है, ये फलां का मोहल्ला है, और भाई आप हमसे प्लॉट ले, अपनी बरादरी समेत ले, बताएं आपको 10 प्लॉट चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, किस बरादरी को कितने चाहिए? वो कहते हैं हमें पूरी की पूरी गलियां इकट्ठी कर दे। उससे क्या होगा कि हम उनको इकट्ठे प्लॉट दे देंगे, एक गली में, 2 गली में, समझे कि वो बरादरी इकट्ठी की इकट्ठी भी होगी और एक शहर में भी आ गई। तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम अपने जिम्मेदारों से ताउन करेंगे। जो लोग इस शहर में अभी से मंसूबाबंदी कर लेंगे अपने बच्चों के लिए कि हमने साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद इधर अपने बच्चों को घर बनाना है, उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। ना लैंड की एफिलिएशन के अगेंस्ट आएगा, ना पैसों के अगेंस्ट आएगा। ये चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। एक तरक्की है, उसने होना ही होना है। अगर वो अपने गांव में भी रहेंगे, नहीं आना चाहते, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी पॉलिसी है, जहां भी हमने स्कीम बनाई है, जो लोकल कब्रिस्तान है, बेहतरीन दीवारें करके हमने उन कब्रिस्तानों को प्रोटेक्ट किया है कि ये उनके बड़ों की कब्रें हैं, तो ये कब्रें प्रोटेक्ट सारी जिंदगी के लिए रहनी चाहिए। उन बच्चों के लिए भी वही क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंडों में दाखिला की इजाजत देंगे, जो हमारी सहूलत होगी वो उनको भी देंगे, ताकि उनके बच्चे भी वो कम से कम फैसिलिटी तो वो एंजॉय कर सके। तो हमारा ये हमेशा से एक वतीरा रहा है कि जो तरक्की होती है उसके समर लोकल लोगों को भी पहुंचने चाहिए, जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी पहुंचने चाहिए। इसी तरह मैं दूसरी एक मिसाल अपने आरईसी की देता हूं कि जो हमारे आरईसी भाई हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हर काम में दिया। ये हमारी एक टीम का हिस्सा है, ये हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आप देखें आज छुट्टी के दिन आप अंदाजा करें, विजिट के नाम पे भी कभी इतनी दुनिया इकट्ठी हो सकती है। वो इतनी दुनिया तो सियासी आदमी को एक जलसे के लिए बुला ले, वो खुश होकर आएगा कि मेरा तो इतना जलसा नहीं हो सकता। आपने एक विजिट के नाम पे दुनिया इकट्ठी कर ली, और विजिट भी कहां? जंगल का, जिसमें ना कोई सड़क है, ना कोई पुली बनी हुई है, मिट्टी मिट्टी, पता ही नहीं किधर जाना है। तो इतने बुरे माहौल में आपने विजिट के नाम पे हजारों बंदा, 2-3 हजार बंदा आपने विजिट के नाम पे आपका इकट्ठा हो गया। तो ये इन दोस्तों का, हमारी रियल एस्टेट बरादरी का और हमारे कस्टमर का, जो हमारा मेंबर है, जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी समझते हैं, हमारी इस कंपनी का एक ही मोटो है कि हमारा जो क्लाइंट है, जिसने हमारे पास पैसा लगाया है, हमने हर हाल में उसके पैसे की, वो हमारे पास अमानत है, हमने उसकी हिफाजत करनी है। और उसको एक दिन इतना अल्लाह की मेहरबानी से उसके ऊपर हमने अपनी मेहनत करनी है और अल्लाह से मदद मांग लिया है कि उनका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़े। तो ये हमारी है। तो मैं अपने आरईसी का भी और अपने क्लाइंट का भी, अपने मेंबर का भी, वो भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तीसरे, हमारी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें हमारा स्टाफ
इस साइड के कर्नल मीर अहमद साहब हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके नीचे एक बहुत बड़ा स्टाफ है, हमारे टाउन प्लानर, हमारे आर्किटेक्ट, हमारे साथ जो हेड ऑफिस का स्टाफ है, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट होती है उनके पीछे उनकी भी लाजवाब मेहनत है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो भी काम करते हैं। तो ये जो शाहकार बनते हैं ये इन सब दोस्तों की मेहनत का नतीजा है, और सबसे बढ़कर हमारा जो क्लाइंट है उनके अतमाद की वजह से ये यहां तक हम पहुंचते हैं। अब मैं छोटी छोटी 2-3 बातें और करके खत्म करता हूं। रजवान साहब ने एक कंपैरिजन पेश किया। रजवान साहब जो हमारे टाउन प्लानर है, जिन्होंने भी आपको एक बेहतरीन ब्रीफिंग दी, ये आज की ब्रीफिंग भी हिस्सा नहीं था, हमने कहा था थोड़ा सा तैयार होना, अगर टाइम मिला तो फिर भी थोड़ा सा टाइम दे दिया। ये वो एरिया की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं जो एरिया हमने इनके हैंड ओवर किया या जो इनको हमने बाउंड्री लगा के मार किया। जब खान सलीम साहब ने आपको ये कहा है कि 3 शहर होंगे इस विसिनिटी में, एक इस्लामाबाद होगा, एक रावलपिंडी होगा और एक ये फैसल टाउन होगा, ये 3 शहरों के नाम है। ये जो प्लानिंग हो रही है ये एक शहर, इस शहर के एक हिस्से की हो रही है, अभी इसमें 2 हिस्से ऐड होंगे। जैसे कि आज आपको एक हिस्सा हमने क्रॉस दिखाया, बताएं उसका तो इसमें नक्शा शामिल नहीं है, वो तो हाई पॉपुलेटेड जोन है, वो तो एक जोन अगले 40 साल की आबादी को समा सकता है जो अभी इस प्लानिंग में शामिल ही नहीं हुआ। और फिर जब मैं ये कहता हूं कि हम जब प्लानिंग करते हैं हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल को देख के नहीं करते, हम प्लानिंग कम से कम 100 से 200 साल की करते हैं कि साल 2 साल 5 साल 100 साल 500 साल के बाद इस शहर का बिहेवियर क्या होगा, इसमें ट्रैफिक कितनी होगी, इस शहर के मसाइल क्या क्या होंगे और उस मसाइल को हल करने के लिए हमने क्या करना है। ग्रीन एरिया कितने इसके पास होने चाहिए। आज के दौर में जब कोविड हुआ तो उस वक्त लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन किसको कहते हैं, ये ग्रीनरी किसको कहते हैं, ये जो दरख्त है इसकी हमारी जिंदगियों में क्या शान है। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना का नाम नहीं लेते, ये हमें साया भी करते हैं और हमें हमारी बॉडी को यही ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। वो कोविड के दिनों में आपको पता चला था। वो भाई आपके इर्द गिर्द ग्रीन एरिया के हमारी अपनी स्कीम में हमने मम्बे बनाए हुए हैं, 100-100 कनाल 200-200 कनाल 300-300 कनाल के भी हमने पार्क छोड़े हुए हैं, जबकि आपके साथ लाखों कनाल गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड लैंड जो है लाइफ टाइम नेशनल हिल पार्क के नाम पे वो लहदा वजूद है। तो हमने वो चीजें देखी हैं कि जब एक शहर आपकी बात करते हैं तो क्या शहर के वो सारे फीचर उसमें शामिल है, क्या वो हाईवे का डिजाइन उसमें शामिल है। जब आप कहते हैं कि हम इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला देंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल मिला के देंगे, और तो क्या वो हाईवे उसमें डिजाइन है कि जाकर मिलेगी वो ट्रैफिक, हजारों गाड़ियां इधर से उधर जाएं और उधर से हजारों गाड़ियां इधर आए। आप कभी हमारे प्लान को देखना, इसको जहां तक मर्जी एक्सटेंड ले जाएं, इसको क्रॉस की मोटरवे ले जाएं, इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला दें, दूसरे से मिला दें, तीसरे से मिला दें, इसको इस्लामाबाद से मिला दें, इसको पिंडी से मिला दें। आप 360 फुट हाईवे आपकी मोटरवे देखें, जो आपकी मोटरवे है, आपकी पाकिस्तान में जो हाईवे है N5 वो सबसे बड़ी हाईवे है। उसकी वेट्स पता कितनी है, चाहे वो बनी है या नहीं बनी, रोड तो बीच में थोड़ी बनी होती, साइडों पे जिसको शोल्डर कह लें या ग्रीन पैच कह लें वो होते हैं, वो 220 फुट है पूरे पाकिस्तान में, और वो पेशावर से शुरू होती है कराची तक जाती है, वो है 220 फुट। अब जो बड़ी हाईवे है जैसे रिंग रोड बन रही है, ये गवर्नमेंट ने बड़ी हाईवे डिजाइन की है ताकि जिंदगी में हमें कभी जमीन ना एक्वायर करनी पड़े, हम साथ सर्विस रोडें भी बनाएं। और भी वो कितनी है 298 फीट, 300 भी पूरी नहीं है लेकिन चलो 298 का मतलब 300 फुट है। आपकी कितनी हाईवे है 360 फुट। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये किस किस्म की आपने प्लानिंग की है। वो भाई कीमत उसी के बनती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कंपैरिजन किया करें तो एक जो नगीना है उसका पत्थर की ना करें कि जी ये 1 किलो का पत्थर है और ये 1 किलो का हीरा है तो ये बराबर है। ये बराबर कैसे हो सकते हैं भाई, वो कास्ट वाइज। हमने अपनी जमीन का 60% अमेनिटीज में जाया कर दिया। यानी हम जिम्मेदार से 2 कनाल लेते हैं तो उसमें 1 कनाल कुछ 6 मरले के करीब जमीन हमारी जाया हो रही है, 2 कनाल में ये तनासब है।
تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے۔ تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں۔ ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ ہے، جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی، 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے گا۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ یہ میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں۔ اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے، ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں۔ آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی۔ آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیرزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا۔ آپ کر کے دکھا۔ دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا، آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے۔ اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے، وہ B بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا۔ کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ۔ اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11-3 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے۔ E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے۔ B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ کو میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی خوبی۔ اب آج فیصل ٹاؤن فیز 1، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا۔ دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی، یہ میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا۔ آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے۔ وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے۔ راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک عزیز کو جو گھر کی ضرورت تھی، میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے، میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں گا۔ نہیں، میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں، لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے ہیں۔ وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں، ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب۔ ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بک لیا، 1 دن کر لیا، وہ گزارنا آسان ہے۔ ایک ہے ساری زندگی کا عذاب۔ اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے، تو اس کا فائدہ
آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے، اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں، بڑی ہوں، بجلی انڈر گراؤنڈ ہو، سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو، اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں، 8-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں، یونیورسٹیاں بھی ہوں، ہیلتھ بھی ہو، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں، 5 سٹار اسکول بھی ہوں، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں، دنیا کی ساری کمیونٹی، شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں، کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں، یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس، یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے، یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ، اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے، پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے، یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر اس کی آباد کاری ہے۔ اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے، مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس، اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس میں رہی؟ آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی، وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ، ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے، ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ دوستوں سے خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں۔ پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے، ان کا جو ہارڈ شپ کی پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا، بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری، تنویر شاہ اور ہمارے جو باقی REC بیٹھے، ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں، 5 سال میں پیسے لوں گا، اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ، کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا، وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں، ابھی 1 سال گزرا ہے، 1 سال، میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں، اگلے سال دسمبر کی، 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے، آپ کا 25-50 کا پلاٹ، یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں، کم نچلے لیول کی بات، جو بھی ملک کے حالات ہو، حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ ہم کہیں نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے۔ 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے۔ دوسری اناؤنسمنٹ، ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا، 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا، نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا، جی اس کے سامنے تیسرا حصہ بھی ہوگا، کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے۔ اس میں 3 بڑی، اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا، اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں، لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی، اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی، نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم کہ ایسے گزرتے ہیں، اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری
कैसे बदलती है, ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का जो डिटेल विजिट है, ये अब ना हमारे पास आगे टाइम है, हमने अपने कामों पे लगना है। आज हमने आपको डिटेल विजिट करा दिया है, अब आइंदा हमने सिर्फ फंक्शन करना है जिस काम के लिए, जैसे डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट का फंक्शन होगा। आप जाएं खुद वीलॉग बनाएं, देखें, जो मर्जी करें, आपको इजाजत होगी। और फिर उसके बाद एक फंक्शन और रखेंगे, वो भी आप खुद, इधर फंक्शन होगा, आप जाएं, हर चीज का आप खुद जाकर करें। आपको पता है हमारे ऑफिस से मैसेज आते रहते हैं कि आप वीकेंड पे, आज आपको एक और भी डिस्टर्बेंस हुई है क्योंकि पुरानी ये एक रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर जो कलवट बनी थी वो पानी में डूबी हुई है, तो हमने जो रूट बनाया था विजिट का वो डिस्टर्ब हो गया। और आज आपको ये भी मैं बताऊं कि 2 हमने रूट हैं जिसके ऊपर आपको नहीं लेकर गए, बड़ी बड़ी जमीन है। जैसे एक मैं मौजा आपको बताता हूं, लोकल लोग बैठे, मौजा डल्ला और मैरा कला, उसका आपको विजिट ही नहीं कराया। तो हमारी 8000 कनाल के करीब जमीन तो उसे 2 मौजों में खरीदी हुई है, तो उधर तो आप गए ही नहीं। एक लूप हमारी ईस्ट की तरफ जानी है, उस तरफ भी हम नहीं आपको लेकर गए, वहां भी हमने जमीन खरीदी हुई है। तो हम तो आपको ये 2 लूपें हमें आज स्लिप करनी पड़ी। तो जब जैसे जैसे अब इनका आप लोग खुद भी करेंगे तो ये रोड कनेक्टिविटी और ये जो कलवट है ये बना के, तो हम आपके जो लिंक हैं वो स्टैब्लिश कर देंगे। आप बड़े प्यार से, इज्जत से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, साफ सुथरी चीजों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आएंगे, आपको इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सरदार साहब ने मुझे एक बात कही थी कि जी के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अब डॉलर का रेट नीचे गिरने से बड़ा कर रहे हैं, तो आप एक ओवरसीज ब्लॉक लेकर आए। तो उसके ऊपर मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूं, वो देखते हैं अगले 2-4 दिन में उसका फैसला करेंगे, फिर उसके ऊपर मैं आपको फाइनल या सरदार साहब बताएंगे। आज की क्योंकि ये तकरीब का मौजू नहीं था, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक मैं टेक्निकल बात जाते जाते ये पानी की वजह से करता हूं। हमने 12 स्कीमें बनाई हैं। हनान साहब की बात की, हनान साहब माशाल्लाह कोई आम बंदे नहीं है, पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर थे और इन्होंने 3-4 स्कीमें, आपको पता है O9 अपना GT रोड के ऊपर एक स्कीम है पुलिस फाउंडेशन की, O9 वो भी हनान साहब ने बनाई है। एक मुहाफिज टाउन गुजरांवाला वो भी हनान साहब ने बनाई है। E11-3 में मेरे साथ पुलिस फाउंडेशन वो भी इन्होंने बनाई है। तो ये कोई आम बंदे नहीं है, इन्होंने ये स्कीमें माशाल्लाह बनाई हुई हैं और हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। E11 में एक दफा सैलाब आया, वहां 4 सोसाइटियां और भी हैं, 4 सोसाइटियां पानी में, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% डूब गई। हमारी वहां 3 स्कीमें हैं। मैंने तो आपसे E11-3 की बात कही है, हमने वहां E11-1 भी मैंने बनाई है, वहां मैंने नादर स्टेप भी बनाई है, जिसका एक फ्लैट का प्लॉट 8-8 कनाल का सीडीए 4-4 अरब का फरोख्त कर रहा है, वो मेरी बनाई हुई स्कीम है भाई। प्लॉट सीडीए ऑक्शन कर रहा है, वो मैंने बनाकर सीडीए को दिया है। ये वही केस था जो सीडीए ने मुझसे जॉइंट वेंचर किया था और मैंने वो बना के सीडीए को दे दी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर 100 वोटो लिया, वो सेट साइड करके प्रोजेक्ट सीडीए के हैंड ओवर हो गया। वो इस तरह सीडीए ऑक्शन कर रहा है, वरना वो प्लॉट मैं बेच रहा होता उसके। तो हमारी 3 बनाई हुई स्कीमों में पानी का एक कतरा नहीं आया, बाकी सब सोसाइटियां डूब गई। ये वही वाकया है जिसमें 2-3 बंदे भी मर गए थे, गाड़ियां भी बैठ गई थी, इतना पानी आया। ये कहने का मकसद है कि जब हम कल्वर्टें डिजाइन करते हैं, ब्रिजेस डिजाइन करते हैं, रोड नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग होती है कि पिछले 50 साल 100 साल में सबसे हैवी बारिश कितनी हुई है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने पाइपों का डाया कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी फिर मदद फरमाता है, बाकी डिजास्टर के आगे तो कोई इंसान कर नहीं सकता। तो हमारी 14-15 स्कीमें बनाई हुई, आज दिन तक कभी किसी भी स्कीम में पानी नहीं आया। तो अल्लाह पाक आप लोग फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहे। आपने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, आखिरी 1 सेकंड के जाते वक्त आप लोगों ने जगह जगह सिक्योरिटी खड़ी होगी रास्ते पे। आपने चक्री रोड से पिंडी जाना है और चक्री रोड से मोटरवे के जरिए जाएंगे तो आप बीवी बच्चे आपके साथ होंगे, महफूज रोड है, कोई आपको नहीं होगा, बजाय ऐसी जगह से जाए कि रास्ते में हमारे जो दोस्त हैं वो कहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा मसला ना हो। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप फैसल टाउन के लिए भी दुआ गो रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हम सबको अपने अपने इरादों में कामयाब करें। बहुत शुक्रिया।